10 سے 12 گرام سونے کا 1 دینار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ دینار، 10 گرام کو بھی کر لیں تو 2 لاکھ دینار کا مطلب ہے 20,000 کلو سونا، کم سے کم، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ عقد مبارک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد سے بہت پہلے بھی جو بی بی طاہرہ کے نام سے مشہور ہے نا، جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ مالکن پاک سین ہے، ان کے ارد گرد اس وقت بھی 400 کنیزیں ہوتی تھی، کسی کو نہیں پتا مالکن کا چہرہ مبارک کیسا ہے۔ اس وقت جب پردہ نہیں تھا، پردہ کرتی تھی، غلاموں کو بھی پتا نہیں تھا وہ کون ہے، وہ کردار کیا جس کو اللہ نے چنا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایسے ہی ہے، دنیا میں سب سے پہلے موٹر وے کا نظام جس خاتون نے، جس انسان نے بنایا ہے، وہ پاک سین سیدہ ہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نکاح کا خطبہ سرور انبیاء کا نکال کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور آج بھی جس طریقے سے ہمارا نکاح ہوتا ہے، ایجاب، قبول، حاکمیر، یہ سارے کا سارا، شریعت تو اس وقت تھی نہیں، تو سرکار ابو طالب نے ایسی طریقے سے، اسی طرح نکاح کیسے پڑھایا ہے۔ ان پردہ دار خواتونوں میں ایک خاتون آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کے دوست خویلد کی بیٹی ہوں۔ سرکار ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، چادر اتارتے ہیں، کیونکہ عرب کی تہذیب ہے بیٹیوں کے سروں پہ چادر دینا۔ ایک خواب بی بی کو دکھایا جاتا ہے کہ آسمان سے سورج ہے اور وہ اتر کے ان کی جھولی میں گر رہا ہے، بہت خوبصورت، بڑے وجیح اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں جو آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کا عقد ہوگا۔ مالکن پاک بی بی سیدہ طاہرہ، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا، یعنی قرآن پاک کے ظاہری نزول سے بہت پہلے آپ کا عقد ہے، اور اس سے بھی بہت پہلے آپ نے زندگی گزاری ہے اس عرب کے معاشرے میں۔ تو 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی قرآن پاک میں۔ سورہ ضحیٰ کے ضمن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مال و دولت میں کم پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب غنی کر رہا ہے اللہ، اور کر کس کو رہا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ دونوں اینٹیٹیز کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو شاید پاک بی بی سمجھ آئے، اس سے پہلے نہیں سمجھ آئیں گے، اس سے پہلے آپ کو عام آدمی، عام حیثیت لگے گی، کوئی عام شخصیت ہے۔ نو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کی پرورش کی۔ اب اللہ پرورش کا دعویٰ قرآن میں کر رہا ہے، تو پرورش کس نے کی؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مال و دولت میں کم دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال کے بعد یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں نا جی، میرے پاس کوئی لوگ آ جاتے ہیں کہ شاہ جی یہ کام کرتے ہیں، میں کر دیتا ہوں، لیکن وہیں پہ میرے پاس میرے والد صاحب یا میرے کو بھائی یا کوئی وہ جو میرے بہت قریب ہے، وہ آئے گا، وہ کہے گا یہ کام کر دو، تو میری کوشش کیا ہوگی کہ میں وہ کام کروں کہ دوبارہ ان کو اس کام کے لیے نہ آنا پڑے۔ کہ وجود انسان وہ کھیتی ہے جس میں اللہ کی صفات پرورش پاتی ہیں، اللہ کی صفات اس کے وجود میں پرورش پاتی ہیں۔ اب سمجھیں، اب اگر آپ اس تناظر کو دیکھیں گے، پھر آپ کو بی بی پاک خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا مالکن جو ہے وہ سمجھ آئیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کون پرسنالٹی ہیں اور کیسے۔ پھر ہم یہ اس بات میں شک نہیں کریں گے کہ اتنے پیسے، تو اتنے پیسے جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جس روایت کے اوپر بہت رولا ہوتا ہے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ روایت یہ ہے کہ بی بی پاک سیدہ مالکن ایک سونے کا ڈھیر لگاتی تھی، جس کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا اونٹ نظر نہیں آتا تھا، سونے کا ڈھیر لگاتی تھی اور آواز دیتی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، اس ڈھیر میں سے اٹھا کے لے جائے جتنا اٹھا سکتا ہے۔ اور جب وہ ڈھیر ختم ہو جاتا تھا تو اپنی چادر مبارک سے رسالت مآب کا نالین پاک کو صاف کر کے کہا کرتی تھی، یہ جملے ہیں، سمجھیے ان کا کردار۔ وہ اپنی چادر تطہیر، وہ جو چادر تھی پاکیزگی کی، اس سے چادر سے رسالت مآب کا جوتا صاف کر کے کہتی تھی کہ صبح جو آپ کا چہرہ دیکھا تھا یہ اس کا صدقہ کر کے دے دیا ہے۔ رسالت مآب کے صدقے کا مقام یہ ہے کہ کائنات کھاتی ہے، کائنات کے مالک کو جس نے اللہ نے دیا وہ کتنا ہوگا۔ یہ میں صرف اس لیے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو مالکن پاک سین سمجھ آئے کہ کون ہے۔ عرب کا مردہ معاشرہ، بیٹیوں کو قتل کرنے والا معاشرہ، اخلاق سے عاری معاشرہ، اس اخلاق سے عاری معاشرے میں بھی
عقد مبارک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد سے بہت پہلے بھی جو بی بی طاہرہ کے نام سے مشہور ہے نا، جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ مالکن پاک سین ہے. ان کے ارد گرد اس وقت بھی 400 کنیزیں ہوتی تھی. کسی کو نہیں پتا مالکن کا چہرہ مبارک کیسا ہے. اس وقت جب پردہ نہیں تھا، پردہ کرتی تھی. غلاموں کو بھی پتا نہیں تھا وہ کون ہے، وہ کردار کیا جس کو اللہ نے چنا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ایسے ہی ہے. اب سمجھیے کہ ان کی دولت، اس کی ایک چھوٹی سی روایت بیان کرتا ہوں. یہ میں نے آپ کو صرف تمہید اس لیے بیان کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کون ہے. ان کی دولت کا ایک عام سا، ان کی اکانومی کا ایک عام سا آئیڈیا، صرف آئیڈیا ہے، یعنی وہ سمندر میں سے ایک قطرہ ہو سکتا ہے. ان کے پاس 2 لاکھ اونٹ ہیں جو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں. 2 لاکھ اونٹ، یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پہلا اونٹ مکے میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. اتنا بڑا قافلہ یمن سے مکے کا 2 لاکھ اونٹ. ٹھیک ہے، تو جب یہ 2 لاکھ اونٹ ہیں، اس کو عام سا آئیڈیا، صرف ایک اونٹ ایک تجارت کا چکر لگاتا ہے، بھلے سال میں ایک کر لیں چلیں. ٹھیک ہے، ایک اونٹ جو ہے نا وہ چکر لگاتا ہے تو 1 دینار جو ہے وہ اس کو کماتا ہے. 1 دینار 1 تولہ سونا، 10 سے 12 گرام سونے کا 1 دینار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 لاکھ دینار 10 گرام کو بھی کر لیں تو 2 لاکھ دینار کا مطلب ہے 20,000 کلو سونا. 20,000 کلو سونا ایک چکر میں، یعنی ایک تجارت کا قافلہ نکلا اور واپس آیا تو 20,000 کلو سونا کم سے کم اس نے تجارت کی ہے، کم سے کم، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں بی بی پاک تاجر تھیں. ٹھیک ہے، صرف تاجر تھی؟ نہیں، جہاں ان کا مال جاتا تھا، جس ملک میں جاتا تھا، یمن میں ہو، کرن میں ہو، مصر میں ہو، شام میں ہو، اس وقت 5 بر اعظم تھے. اس وقت 7 بر اعظم نہیں تھے. امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو آسٹریلیا وغیرہ یہ بھی دور تھے. اس وقت تک صرف 5 بر اعظموں کا دنیا کو پتا تھا. ان 5 بر اعظموں میں بی بی کی اپنی جائیدادیں ہیں، اپنی جائیدادیں، اپنی مارکیٹیں ہیں. اس کی ایک مثال ہے، مصر میں ایک مارکیٹ ہے 1500-1600 سال پرانی، الخید جو ہے وہ ہے آج بھی. اس میں 2000 دکانیں ہیں. 2000 دکانوں کا مطلب یہ چھوٹی سی 10 بائی 10 فٹ کی دکان نہیں. اس میں گودام تھے، اس میں اونٹ بیٹھتے تھے، اس میں سامان اترتا تھا، اس میں پوری یعنی وہ اس وقت ایکڑوں کی جگہ ہے، سینکڑوں ایکڑ کے اوپر 2000 سے زیادہ وہ دکانیں ہیں. وہ بی بی کے والد الخویلد کے نام پہ الخویلد تھی جو بگڑ کے الخید ہو گئی ہے. یمن میں ان کی زمین تھی، کرن میں ان کی زمین تھی، فسطاط میں ان کی زمین تھی، مصر میں ان کی زمین تھی، یعنی اپنی جگہ پہ جو ہے اترتا تھا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کو دنیا نے پڑھا ہی نہیں، دنیا میں سب سے پہلے موٹر وے کا نظام جس خاتون نے، جس انسان نے بنایا ہے، وہ پاک سین سیدہ ہیں. مکے سے لے کے یمن تک، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 1200 میل کا علاقہ بنتا ہے، 1200-1300 میل، یعنی تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا. اور یہ ہے کوئی 10-12 یا 20 میل چوڑا، یعنی 30-35 کلومیٹر چوڑا اور 1200-1800 میل لمبا. اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ سرائے تھے، یعنی کوئی بھی قافلہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی جگہ سے آ کے اس میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو اب وہ بغیر چوری چکاری کے خطرے کے سیدھا مکے آئے گا. اس میں پیٹرولنگ ہے، اس میں کھانا ہے، اس میں جگہ جگہ چراگاہیں ہیں، اس میں جگہ جگہ نخلستان ہے، اس میں جگہ جگہ کنویں ہیں. کوئی اونٹ، کوئی بھوکا ہے، وہاں سے پانی ملے گا، چارہ ملے گا، راشن ملے گا. ساربان تھک گئے ہیں، وہ آرام کریں گے. قیام و طعام کی پوری خصوصیات سمیت مکے سے لے کے یہ پوری ایک اب موٹر وے سمجھ لیں یا ایک تجارتی ٹریڈ روٹ کا جو پورا میپ تھا، وہ مالکن کی معیشت تھی. عام سی معیشت نہیں ہے. لیکن وہ عام سی معیشت نہیں، آپ سمجھیں یہ ہوا کیا کہ یہ پوری معیشت جس کا ہم اس وقت، یعنی اس وقت کی پوری بینکنگ کا سسٹم، اس وقت کا پورا اکانومی کا سسٹم بی بی کے ہاتھ میں تھا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے کہ 3.5 سال شیب ابی طالب میں وہ ساری کی ساری امپائر غرق ہو جاتی ہے، 1 روپیہ نہیں بچتا. کہاں گئی؟ سرور انبیاء کے پیروں کا صدقہ کر کے بانٹ دی. بی بی کا کنڈکٹ سمجھیے، یہ واحد بی بی ہیں پوری کائنات میں جن کے دروازے کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برات لے کے گئے. کسی کے گھر برات نہیں گئی،
کسی کے نکاح کا خطبہ اس طرح نہیں پڑھا گیا جس طرح ملکن پاک سین سیدہ کا پڑھا گیا ہے، کسی نے نہیں پڑھا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نکاح کا خطبہ سرور انبیاء کا نکال کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور آج بھی جس طریقے سے ہمارا نکاح ہوتا ہے، ایجاب، قبول، حاکمیر، یہ سارے کا سارا، شریعت تو اس وقت تھی نہیں، تو سرکار ابو طالب نے ایسی طریقے سے اسی طرح نکاح کیسے پڑھایا ہے؟ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو مالدار کیا تو اللہ نے ایک جو ہے وہ سہارا لگایا، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی پرورش کی تو دوسرا سہارا لگایا۔ مالکن پاک سین اور سرکار ابو طالب علیہ السلام یہ دو ایسے پہاڑ ہیں یا دو ایسے قلعے ہیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جب تک اسلام کا پودا اتنا طاقتور نہیں ہو گیا کہ اب اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، تب تک یہ کھڑے رہے۔ ان کا کنڈکٹ سمجھنا پڑے گا، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی قربانی سمجھنی پڑے گی کہ کیا کیا ہے آپ نے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ تعلق کیا ہوا ہے اور کیسے بنا اور کیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا اور سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جو نکاح کا خطبہ دیا وہ کیا دیا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دوست ہیں جناب خویلد۔ اب بی بی پاک سین کا نام تو لوگ لیتے ہیں لیکن ان کے باپ کو کوئی نہیں جانتا، اور ان کے باپ بھی کوئی بت پرست نہیں تھے، موحد تھے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھر، سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا گھر، سرکار ہاشم علیہ السلام کا گھر، یہ خاندان موحد تھا، بت پرست نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ شجرۃ طیبہ، یہ پاکیزہ شجرے کے لوگ ہیں، تو ان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کونپلیں غلط پھوٹ سکتی ہیں لیکن اس کا جو سٹیم ہے وہ موحد ہیں اور سارے کے سارے دین ابراہیمی پہ۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو جب بھی یہ مکے کے کافر آ کے کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اس کو روکیں۔ کسی نے کسی تاریخ میں، سیرت حلبیہ میں، کسی تاریخ کی کتاب میں، کوئی بھی سیرت حشام میں، کسی میں، شبلی نعمانی کی سیرت میں کوئی ایک جملہ ایسا ہو، کسی نے کہا ہو کہ ابو طالب یہ آپ کے بتوں کو برا کہتے ہیں؟ ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کو روکیں۔ ایک اور میں کچھ صرف ضمناً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میسنجر مووی آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، بڑی دفعہ دیکھی ہوگی، اس میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ ایگزیکٹلی وہی ہے، وہ تاریخ کے اوپر بیسڈ ہے، وہ تاریخ کا وہ جملہ جو ہے تاریخ کی بڑی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جب ابو جہل نے آ کے کہا نا کہ اس کو روکیں، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے اور سرکار سے بات کی اور پھر جا کے یہ کہا، سرکار کو کہا کہ اے محمد، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ سارے مل کے بھی، دیوان ابو طالب علیہ السلام پڑھنے والی کتاب ہے، دنیا کی سب سے پہلی نعت اگر کسی بندے نے لکھی ہے نا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ سرکار 8 سال کے ہیں، پھر پہلی نعت کا بھی ذکر کرتا ہوں بعد میں، لیکن اس میں دیوان ابو طالب میں یہ شعر موجود ہے۔ عرب بڑا فصیح تھا، عرب شاعری بہت شاندار تھی عرب کی، تو وہ جو شعر ہیں آپ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ سارے مل کے بھی، جمیعہ کا لفظ ہے، مل کے بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں مٹی میں دفن نہ ہو جاؤں۔ آپ کا جو دل کرے کریں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے نور سے روشن رکھیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ جملے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے، یہ جملے سرکار کو کہہ کے آپ باہر نکلتے ہیں اور ابو جہل کو آ کے کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے بات کی ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھتے ہیں تو میں اس ہاتھ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب اگلے جملے جس کو یہاں پہ اس حدیث میں سے بھی نکال دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں نکال دیا جاتا، لیکن میں نے کچھ کتابوں میں یہ ایز اٹ از پڑھا ہے، اور میں نے میسنجر کو دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہاں، یہ جس نے یہ تحقیق کی تھی اس نے بھی یہ پڑھا۔ اس میں جملے ہیں کہ میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں ہے لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں۔ تو میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں ہے، میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں۔ اب یہی بھی ایک اور جملہ، سب سے پہلی دعوت کیا ہوئی؟ ذی العشیرہ۔ یہ ضمناً بات کر رہا ہوں، ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے، سب سے پہلی دعوت ہے ذی العشیرہ۔ جب جو ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں اعزا کو، اپنے عزیزوں کو، رسالت مآب سرور انبیاء نے پہلی دعوت دی اعلان نبوت کے لیے، تو اس میں جملے کیا ہیں؟ اس میں جملے ہیں کہ تم میں سے کون ہے، اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری عطا کی ہے،
تم میں سے کون ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں میرا مددگار بنے. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں مجھے مانو، یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، ایک مجھے جو ہے وہ مقام دیا ہے، اس مقام کے ادا کرنے میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. تو جب یہ آپ نے جملہ کہا تو 3 مرتبہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ رسالت مآب کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، پھر آپ یہ جملہ دہراتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ جب مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، لیکن میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کام میں آپ کا مددگار ہوں گا. تو رسالت مآب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا علی انت وزیری فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے وزیر ہیں دنیا اور آخرت میں. آپ کی میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ جملے ذی العشیرہ کے ہیں. غدیر تو بہت بعد کی بات ہے، بہت ہی بعد کا چیپٹر ہے. ذی العشیرہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ سنا تو ایک جملہ ہے، یہ جہاں پہ میں لانا چاہ رہا تھا سرکار ابو طالب کے ضمن میں، یہ جملہ سنیے گا. ابو لہب بھائی ہے، سرکار ابو طالب کا بھائی ہے اور بیٹا ہے عبد المطلب کا. وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کے بڑی وہ طنزیہ گفتگو میں یہ کہتا ہے کہ لو ابو طالب اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرو، اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. ابو لہب یہ کہہ کے باہر چلا جاتا. لیکن یہ جملہ پورے کے پورے اسپیکٹرم کو ظاہر کرتا ہے. سرکار ابو طالب سے حضرت جناب عباس ابن عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ آخری جو حدیث ہے، وہ پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ابو طالب آپ کرتے تو وہی ہیں جو محمد کہتے ہیں، اعلان کیوں نہیں کرتے، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جو جملے ہیں نا، کچھ بھی ہو لیکن مجھے وہ سائیکالوجی کے پیرامیٹر پہ ٹھیک لگتے ہیں، مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ عباس اس پورے مکے میں کوئی ایسا سینہ تمہیں نظر آتا ہے جو محمد کے اوپر آنے والے تیروں کو اپنے اوپر روک لے؟ آپ اس کو سمجھیے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام ایمان کا اعلان کر دیتے، ان کی زوجہ تو پہلے ہی مسلمان ہے، بی بی پاک مالکن جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد، وہ تو مسلمان ہے، وہ مومنہ عورت ہیں، اور حکم آتا ہے کہ کوئی مومنہ عورت کسی کافر کے گھر نہیں رہے گی. تو سب کے رشتے ختم ہو گئے سوائے ابو طالب علیہ السلام. کائنات کو عدل کا درس دینے والے نبی کیا نعوذ باللہ اپنے گھر میں عدل نہیں کر سکے؟ بات ایسی نہیں ہے. سرکار ابو طالب نے صرف اعلان نہیں کیا تھا، یہ جملے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. تو اطاعت گزار تو وہ پہلے ہی تھے. اب آ جاتے ہیں یہ 2 کریکٹر میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس ساری سٹوری میں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ دونوں کون ہیں. اور دوسرا کریکٹر مالکن پاک سین. اب جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا اس کو سمرائز کر کے چھوٹی سے چھوٹی کر کے سناؤں، لیکن یہ اگر اس کو میں ایکسپینڈ کر کے سناؤں گا نا تو ذرا زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال آپ پہ ہے سارا، جیسے آپ اس کو بتانا چاہیں ناظرین کو. سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں ایک دن کچھ خواتین آتی ہیں، کیونکہ بی بی اس وقت بھی پردہ کرتی تھی اور اس کے ساتھ کنیزیں ہوا کرتی تھی، غلام آگے ہوتے تھے. یعنی بی بی کی معیشت کا اندازہ لگائیں کہ بی بی کے جو غلام ہوتے تھے نا، ان کے خیموں کو باندھنے والی رسیوں میں سونا اور جواہرات لگے ہوتے تھے غلاموں کے. مالکن کا درجہ کچھ اور ہے. اب ایک دن سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنی حویلی میں تشریف فرمائے اور خواتین کچھ تشریف لاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کون خواتین ہیں. تو اتنے میں ایک مانوس سی آواز گونجتی ہے. ان پردہ دار خواتونوں میں ایک خاتون آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کے دوست خویلد کی بیٹی ہوں. سرکار ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، چادر اتارتے ہیں، کیونکہ عرب کی تہذیب ہے بیٹیوں کے سروں پہ چادر دینا. ٹھیک ہے، چادر اتارتے ہیں، عزت سے ان کے سر پہ رکھتے ہیں. اس کا بیٹا اندر آئیں. بی بی پاک اندر تشریف رکھتی ہیں، غلام اور خواتین باہر ہیں، اور بی بی جو ہیں وہ اندر سرکار ابو طالب کے ساتھ ان کا جو ڈرائنگ روم کہہ لیں یا جو کچھ بھی وہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. اب وہ آ کے عرض کرتی ہیں. اب بی بی کے ساتھ اس وقت ان کا ایک غلام ہے، اس کا نام میسرہ ہے، جو آپ نے تاریخ میں سیرت میں اس کا نام سنا ہوا ہوگا.
میسرہ کا تعارف میں بعد میں کراتا ہوں کہ یہ میسرہ کون ہے. اور میسرہ وہ غلام ہے جو بی بی پاک کے والد کے دور سے ان کے ساتھ ہے, یعنی وہ بہت بزرگ ہے اس وقت بھی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, خاندانی پیچھے سے وہ ان کے ساتھ ہے, وہ ساتھ آتا ہے اور بی بی آتی ہیں اور سرکار ابو طالب, باقی غلام باہر ہیں. اب میسرہ اندر آتا ہے, بی بی تشریف رکھتی ہیں, میسرہ پیچھے کھڑا ہے. سرکار ابو طالب سے عرض کرتی ہیں کہ آپ سے ایک کام جو ہے ان کو بتائیں, حکم کریں. انہوں نے کہا میرے پاس سارا میکانزم ہے تجارت کا, میرا مال کوئی نہیں لوٹتا مکے کے باہر سے لے کے یمن تک, لیکن مکے کی گلیوں میں میرا مال چوری ہوتا ہے, اس کا کچھ سد باب کریں. سرکار ابو طالب مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں آج کے بعد نہیں ہوگا, بغیر توقف کیے آج کے بعد نہیں ہوگا. بی بی اٹھ کے جانے لگتی ہیں تو میسرہ کہتا ہے کہ بی بی ان سے پوچھیں کہ کیسے کریں گے. تو وہ کہتی ہیں کہ بڑوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیسے کریں گے. واہ واہ واہ. اٹھ کے باہر آ جاتی ہیں, قافلہ یا جو بھی ان کے ساتھ خواتین تھیں, جو بھی تھے غلام تھے, وہ واپس چلے جاتے ہیں. اب یہاں سے سرکار ابو طالب اپنے غلاموں کو بلاتے ہیں, اپنے ان کو مکے کے سرداروں کو بلا کے لو. مکے کے سردار سرکار ابو طالب کی حویلی میں آتے ہیں. سرکار ابو طالب خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالد کی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور وہ اس بات کی شکایت کر رہی تھیں. اب بی بی کا جو گھر ہے نا وہ مکے سے تھوڑا ہٹ کے ہے, وہ پورا وہاں پہ ان کے اونٹ ہیں, ان کی چراگاہیں ہیں, ان کے گھر ہیں, وہ مکے کی آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہے, یہ سمجھیے. اب مکے کی گلیوں سے ظاہر سی بات ہے ان کے قافلے نے گزرنا ہے, تو جب قافلے نے گزرنا ہے ادھر سے ہو کے تو پھر وہ لوٹنے والے اور سارے معاملات تھے. انہوں نے کہا کہ جی وہ آئی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا قافلہ جو ہے اس کی میری چیزیں جو ہیں یہاں سے چوری ہوتی ہیں, تو عورتوں کا مال لوٹنا غیرت مندوں کا شیوا نہیں ہے. تو جب یہ بات کی نا تو عرب کا ایک سردار جو ہے, مجھے نام بھول رہا ہے اس کا, وہ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا ابو طالب اب کریں کیا, پھر مکے میں پتھر ہیں, پتھر بیچیں, کریں کیا؟ اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم تجارت کا قافلہ لے جائیں, تجارت ہم کر نہیں سکتے, اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پھر جو ہے وہ کریں کیا؟ سرکار ابو طالب مسکرائے تو کہا خدیجہ کے ساتھ تجارت کرو گے؟ سارے سردار ایک دم سیریس ہو گئے. ان کا ہاں کریں گے, اگر تمہارا مال خدیجہ لے جائیں اور تجارت کر کے واپس آ جائیں تو تجارت کرو گے؟ ان کا ہاں. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جتنا مال تم خدیجہ کے جو ہے وہ قافلے میں دو گے اس سے دگنا مال جب قافلہ واپس آئے گا میرے سے لے لینا. سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جتنا مال جو ہے وہ تم ان کے قافلے میں ساتھ بھیجو گے وہ میرے سے واپس لے لینا. انہوں نے کہا جی بسم اللہ, کہ جاؤ جتنا سامان تمہارے پاس ہے ایسا جو تجارت کی غرض سے جا سکتا ہے, جس کے گھر میں جو ہے لے آئے. وہ تھوڑی دیر میں سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سین میں ڈھیر لگ گیا. مکے کے سردار وہ سامان چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے بی بی کے غلاموں کو بلایا, اپنا مال پہچانو, یہی تھا. انہوں نے کہا جی یہی تھا. انہوں نے کہا لے جاؤ. اب بی بی کو میری طرف سے پیغام دینا کہ جب تمہارا قافلہ تجارت کر کے واپس آئے نا تو اس مال کا صدقہ مکے والوں میں بانٹ دینا, اس مال کا کچھ صدقہ مکے والوں میں بانٹ دینا. اب یہ تجارت کا جب قافلہ گیا تو اس بار کیونکہ ہر بندے کا مال تھا تو وہ جو چور تھے وہ حفاظت کر رہے تھے, ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی, سارے چور محافظ تھے. یہ پلاننگ دیکھیں سرکار ابو طالب علیہ السلام, وہ چور حفاظت کر رہے تھے, قافلہ حفاظت سے گیا, حفاظت سے واپس آ گیا. جب مال واپس آیا لوگوں میں خبر آئی کہ ان کا مال قافلہ واپس آ گیا. اگلے دن بی بی پاک نے اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ 5000 دینار یعنی 50 کلو سونا تھیلوں میں ڈلوایا اور سرکار ابو طالب کے دروازے پہ کہ یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں. آپ نے غلام کو, وہیں بی بی بیٹھی ہوئی تھی تشریف فرما, غلام کو کہا مکے میں بانٹ دو. انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے لائے ہیں, مکے والوں کا صدقہ ہے, آپ کا صدقہ نہیں ہے, آپ سردار ہیں, آپ کے لیے یہ نہیں ہے. لیکن ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں, ہمارا وہ گھر ہے, ہم پیسوں کے لیے نہیں کرتے, ہم کسی پیسے کے لالچ میں کسی کی مدد نہیں کرتے, ہم ابراہیم کی اولاد ہیں, ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں. بی بی نے کہا کہ نہیں, میرے والد کو آپ جانتے ہیں, وہ بھی انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ کسی سے اگر کام لینا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ مال تو میں مکے والوں میں بٹوا رہا ہوں, میرا ایک کام کر دینا. تم جانتی ہو میرا ایک بھتیجا ہے, وہ جوان ہو گیا ہے, اب کے بار تمہارا تجارت کا قافلہ جائے اس کو ساتھ لے جانا. اب یہاں پہ ایک اور ہے, ایک خواب بی بی کو دکھایا جاتا ہے کہ آسمان سے سورج ہے اور وہ اتر کے ان کی جھولی میں گر رہا ہے.
اور ایک دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت بڑے وجیح اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں جو آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کا عقد ہوگا. ان کو نہیں پتا, انہوں نے چونکہ وہ پردہ کرتی ہیں, انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہوا. بی وعدہ کر لیتی ہیں کہ آئندہ سے جو بھی قافلہ جائے گا آپ کے بھتیجے کو میں ساتھ لے کے جاؤں. ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ قافلہ تیار ہوتا ہے اور غلام آ کے خبر دیتے ہیں کہ جی قافلہ تیار ہے, بی بی نے کہا ہے قافلہ تیار ہے, بی بی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ آ جائیں. سرکار ابو طالب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑتے ہیں اور حویلی میں جاتے ہیں بی بی پاک مالکن پاک سینڈ کی. اب وہ اوپر ہیں, کھڑکی سے دیکھتی ہیں, وہی پرسنالٹی جو خواب میں دکھائی گئی تھی وہ تشریف لا رہے ہیں, وہی پرسنالٹی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ کا عقد یہاں ہوگا. بی بی دیکھتی ہیں, اپنی سہیلی کو بلاتی ہیں کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے. اس کے بعد بات طے ہو جاتی ہے. بی بی کی ملاقات نہیں ہوتی سرور انبیاء سے, بظاہر ملاقات نہیں ہوتی. سرکار ابو طالب سے بات کرتے ہیں, رسالت مآب کہ وہ عرب کا وہ جو ان کا معاشرہ پردہ دار گھر ہے تو وہ آپ بھی اندر نہیں جاتے, حالانکہ کائنات کے مالک ہیں, لیکن تقدیس بتا رہے ہیں اس گھر کی کہ تقدیس کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں, قافلے کا وقت تیار ہوتا ہے. بی بی بلاتی ہے میسرہ کو, میسرہ بات سنو, یہ جو بندہ ہے نا, یہ جو تشریف لائے تھے آج, یہ جو ہستی ہے, مجھے اس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے. میسرہ تم نے تجارت نہیں کرنی, تجارت کے لیے بڑی دنیا ہے, تم نے میرا ایک کام کرنا ہے. ان کے جی حکم کریں, میں آپ کے باپ کے ساتھ تھا, مجھے پتہ ہے آپ میرے بچوں کی طرح ہیں, حکم کریں. اس نے کہا بی بی پاک نے کہ تم نے صرف ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, یہ کرتے کیا ہے, مجھے ان کا ان اینڈ آؤٹ چاہیے, یہ کون ہیں, یہ کس کردار کے ہیں, کیا کرتے ہیں, مجھے ان کی پوری تفصیل ڈیٹیل چاہیے. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلتا ہوں. اب قافلہ گیا, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی, سرکار ختمی مرتبت واپس مکہ تشریف لائے. آپ اپنے گھر چلے گئے. میسرہ آتا بی بی کے پاس, بی بی بلاتی ہیں, میسرہ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ. میسرہ کی آنکھ میں آنسو ہیں, رو رہا ہے اور بی بی کو بتا رہا ہے, بی بی اللہ کی قسم جو میں نے کتابوں میں, اب میسرہ عیسائی ہے, وہ کرسچن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے شدید محبت کرنے والا آدمی ہے, کرسچن ہے, اور اس وقت کے کہتے ہیں کہ وہ انجیل کا عالم بھی ہے, تاجر بھی ہے اور انجیل کا عالم بھی ہے. وہ بی بی کے سامنے آتا ہے تو رو رہا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے, بی بی خدا کی قسم جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, جو میری کتاب کہتی ہے یہ آخری نبی ہے. بی بی اللہ کی قسم, جب ہم صحرا میں, یہ جملے ہیں جو سیرت البیہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ بی بی خدا کی قسم جب ہم صحرا میں تھے تو جو خونخوار درندے ہیں وہ ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتے تھے. بی بی میں نے دیکھا ہے کہ جب سورج جو ہے عروج پہ ہوتا تھا بادل سایہ کرتے تھے. بی بی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ درخت ان کو سجدہ کرتے تھے. بی بی میں نے دیکھا ہے کہ ہوائیں رک کے جو ہے ان کا احترام کرتی تھیں. وہ جب اس نے یہ جملے کہے نا میسرہ نے, تو بی بی نے کہا میسرہ ایک میرا کام کرو, یہ یمن والی جائیداد میں تمہارے نام لکھتی ہوں, جتنی یمن کی پوری جائیداد ہے میسرہ تمہارے نام لکھ دیتی ہوں, میرا ایک کام کرو. کہ بی بی آج تک آپ کے ہر کام کیا, میں کبھی آپ سے پیسوں کے لالچ میں کام نہیں کیا, آپ میرا خیال رکھتی ہیں بہت ہے. ان کا نہیں, یہ کام بڑا ہے. ان کا بتاؤ, نفیسہ کو ساتھ لو جو ان کی سہیلی ہیں, اور ابو طالب کی حویلی میں جاؤ اور ان کو میرے عقد کا پیغام دو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. میسرہ نے جب یہ سنا تو میسرہ بھی کوئی خاندانی آدمی تھا. اس نے کہا بی بی آج تک آپ سے پیسے کے لیے کام کیا ہے, ٹھیک ہے آپ میرا خیال رکھتی ہیں, اوکے, اس کام کے پیسے نہیں لوں گا. بی بی مجھے لگتا ہے یہ کتاب جو لکھ رہی ہے آپ کا ان کے ساتھ عقد ہونا ہے. اب میسرہ کو نہیں پتا جو ہے وہ ان کے خواب دیکھا ہوا بی بی نے, میسرہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ بی بی نے کیا خواب دیکھا ہوا ہے. میسرہ کہتا ہے بی بی مجھے لگتا ہے آپ کا عقد ہو جائے گا, تو ایک میری جو ہے وہ عرض ہے, مجھے لگتا ہے یہ نبی ہیں لیکن پتہ نہیں کب نبوت کا اعلان کریں گے, میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, لیکن ان کو کہنا کہ میرے نبی عیسیٰ کے سامنے میری سفارش کرتے ہیں. میسرہ نے جب یہ جملے کہے, میسرہ آیا رسالت مآب کے گھر, سرکار ابو طالب کے گھر رشتہ بھیجا. سرکار ابو طالب نے رسالت مآب سے پوچھا تو رسالت مآب کہتے ہیں کہ یہ مشیت الہی ہے. جملے بڑے خوبصورت ہیں, یہی مشیت الہی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, مان لیجئے. عقد ہو گیا, عقد جو ہے نا اس کا آغاز ہو گیا. آپ نے بہت سارے تحفے تحائف. اب سمجھیں کہ ابو طالب علیہ السلام غریب گھر نہیں ہے, عبد المطلب علیہ السلام مکے کے سردار ہیں, غریبوں کا گھر نہیں ہے, اور وہ بھی امیر لوگ ہیں.
تو بہت قیمتی تحفے تحائف دے کے نفیسہ جو ان کی سہیلی تھی اور میسرہ کو واپس بھیجا کہ ابو طالب نے ہاں کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا عقد کب ہو، کب ہم آپ کے گھر آئیں۔ پھر جناب جب بی بی کا یہ رشتہ عقد مقرر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات نکلتی ہے مکے میں۔ اب اس بارات کی شان کیا ہے کہ پورا بنو جو ہاشم مکے کے سردار لوگ وہ ہیں وہ ساتھ ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے سیرت البیہ میں کہ وہ جو ان کے سر کے اوپر سے رسالت مآب کے سر کے اوپر سے صدقہ نچھاور کیا جا رہا تھا، اس نے عرب کو امیر کر دیا۔ جملے ہیں کہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سے وہ جو چیزیں نچھاور کر رہی تھیں انہوں نے عرب کو امیر کر دیا۔ اب جو بارات پہنچتی ہے تو رسالت مآب کا نکاح پڑھتے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ اب یہ جو میں نے جو پہلی بات کی کہ ہمارا جو نکاح ہوتا ہے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، پھر لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، پھر خطبہ نکاح دیا جاتا ہے، اس کے بعد حق مہر۔ یہی طریقہ ہے اسلام کا۔ اسلام تو ابھی آیا ہی نہیں، اسلام کا تو اعلان ہوا نہیں۔ اسلام کا اعلان ہونے میں بھی 15 سال باقی ہیں۔ 15 سال پہلے سرکار ابو طالب اٹھتے ہیں، اٹھ کے بی بی پاک سینڈ کی طرف جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بی بی اجازت ہے میں آپ کا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دوں۔ بی بی کی طرف سے جو ہے وہ ایجاب کے بعد واپس آتے ہیں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، نام لے کے سرور انبیاء کا، کہ مجھے جو ہے وہ تمہارا آپ کا عقد میں بی بی کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ سرکار کے قبول کے بعد پھر آپ اٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ اب یہ نکاح کا خطبہ جو ہے نا یہ تاریخ کی کتابوں میں بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب یہ جو خطبہ ہے اس کو سمجھیے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اس خطبے میں جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ تو بھی آئی نہیں، قرآن نے تو ابھی بہت سال بعد آنا ہے، اور ابو طالب علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ صرف ابو طالب علیہ السلام نہیں، ابرہہ کا لشکر جب تباہ ہوتا ہے تو سرکار عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مکے کا جب قحط ختم ہوتا ہے 3 سال 1.5 سال یا 3 سال مکے کے سارے گھروں کو روٹی کھلانے کے بعد جب سرکار ہاشم اپنا دسترخوان جو ہے وہ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ رب العالمین تو ان کے خاندان میں شروع سے چلتا ہوا آ رہا، شروع میں آ رہا ہے۔ جملے کیا ہیں سرکار ہاشم کی الحمدللہ رب العالمین کے، جس نے ہمیں جو ہے وہ اولاد ابراہیم میں رکھا۔ جملے کہاں ہیں جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ظہور کی جو ہے وہ خوشخبری ملتی ہے سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو، آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں دروازہ پکڑ کے، تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اے اللہ تیرے تمام تعریفیں تیرے کے لیے ہیں، تو جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا اور ذریت اسماعیل میں مستحکم کر دیا، ذریت اسماعیل میں مستحکم کر دیا۔ یہی جملے سرکار کے نکاح کے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم کیا۔ اور پھر 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ ہمارے خاندان میں اللہ نے 8 چیزیں دیں، پاکیزگی دی، طہارت دی، بہادری دی، سخاوت دی، 8 چیزوں کا ذکر۔ یہی خطبہ بیع نہیں جو رسالت مآب کے نکاح کا خطبہ ہے، صرف سرکمسٹانسز اور چند لفظوں کے ہیر پھیر سے سرکار زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں۔ شروع وہاں پہ بھی اب ان کا بھی جہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس وقت جب باپ کا کٹا ہوا سر سامنے پڑا ہوا ہے، اس وقت جب سارا خاندان کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کے آئے ہیں، اس وقت کہ جب سارا خاندان رسالت مآب کی عزت، رسالت مآب کا حرم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس وقت بھی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس خاندان کا کنڈکٹ ہے جو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب پھر خطبہ دیتے ہیں، 8 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد کس وصف کے آدمی ہے، سرکار ختمی مرتبت کون ہے۔ خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں، بنی خویلد کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے خویلد کے گھر والوں، بتاؤ تمہیں حق مہر میں کیا چاہیے؟ میں عبد المطلب کا بیٹا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو تم کہو گے ابھی دیتا ہوں۔ بی بی پاک سیدہ نے کہ مجھے حق مہر میں کچھ نہیں چاہیے، اس بات کی ضمانت جو ہے وہ دیں کہ آپ جو ہے وہ اس ہمارے خاندان کا خیال رکھیں گے۔
یہ سرکار کے ساتھ یہ اکمیر کی بات ہے، ان کو اور کچھ ہے، لیکن اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اپنی جگہ سے کھڑے اٹھ کے بی بی پاک کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی آپ کے غلام میسرہ نے جو آپ کو کہا تھا، اب میسرہ نے بی بی سے بات کی ہے، اللہ اللہ، میسرہ نے بی بی سے بات کی ہے، اور وہ بھی عقد کا پیغام لانے سے پہلے، اور سرکار عقد کے فوراً بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے غلام نے جو آپ سے مانگا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں عیسیٰ ابن مریم سے اس کی سفارش ضرور کروں گا، اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ یہ وہ عقد ہے، یہ وہ مقام ہے جو کائنات میں اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ایک اور چیز سمجھیے، اس کے بعد وہ بی بی کی معیشت بھی آپ کو بتا دی ہے۔ بی بی نے جو صدقہ کیا، یعنی دین کے اوپر اگر کوئی خرچہ ہوا ہے نا تو وہ پاک سینڈ کے گھر سے ہوا ہے، وہ پاک بی بی سیدہ کے گھر سے ہوا ہے، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر کسی نے خون دیا ہے نا اس دین کی خاطر تو سرکار ابو طالب کی اولاد نے دی ہے، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ سرکار عبد المطلب کی اولاد نے دی ہے۔ جو میں پہلے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے ضمن کے قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے، اور کائنات کا سب سے پاک شجرہ، سب سے پاک گھر انہی کا تو ہے، اور کس کا ہے؟ اسی لیے بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، یہی خاندان لڑا ہے، اور کوئی یہی لوگ ہیں، باقی ان کے ساتھ ہیں۔ میں کسی کے اور کے مقام کے اوپر بات نہیں کروں، لیکن مین آف دا سیریز یہی رہے ہیں۔ بدر میں جو ہے وہ 70 سردار مارے گئے ہیں تو 38 مولا کائنات کی تلوار سے۔ احد میں اگر تقریباً 400 لوگ مارے گئے ہیں تو 287 مولا کائنات کی تلوار سے۔ خندق میں اگر کچھ 40 لوگ، کچھ 40 کہتے ہیں، کچھ 4 یا 40 بھی کہتے ہیں، تو اس میں سے بھی جو 40 میں سے 38 ہیں، 4 ہوں گے تو 3 مولا کائنات کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اور تو کوئی مطلب ہوا ہی نہیں، تو 40 میں سے 38 مولا کائنات کے ہاتھ سے۔ تو یہ اصل میں تو لڑائی اس گھر کی تھی کہ انہوں نے بندے مارے ہوئے تھے کربلا میں۔ تبھی تو یزید نے مولا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے اوپر چھڑی مار کے کہا تھا کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے، میرے بدر اور احد کے جو لوگ تھے وہ دیکھتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شال نہ ہو، تو نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا۔ تو جناب زید ابن ارقم بہت بڑے صحابی ہیں، اور جناب ارقم کا نام، جناب ارقم وہ ہستی ہیں جن کے گھر تھے یہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ جہاں روضہ رسول سرور انبیاء ہے، یہ دار ارقم کہلاتے تھے۔ کچھ انہوں نے گفٹ دیے، کچھ سرکار نے خریدے، یہ سارے گھر رسالت مآب نے خریدے، کچھ ایک سرکار کو انہوں نے گفٹ بھی دے دیا۔ تو سرکار نے وہاں پر جو ہے وہ رہائش اختیار کی۔ سرکار ارقم بہت وفادار صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں جناب زید ابن ارقم۔ جناب زید ابن ارقم اس وقت شام میں ہے، دمشق میں ہے، جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کے دندان، یہ لب مبارک پہ چھڑی ماری ہے، وہ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یزید تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کو کہہ رہا ہے؟ اور پھر وہ مڑ کے درباریوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے انتہائی جو ہے وہ ہلکا سودا کر لیا، تم نے گھٹیا سودا کر لیا، تم نے ایسے امیر کی اطاعت کی ہے۔ جب اس نے یزید کے بارے میں انہوں نے بات کی تو یزید نے اپنے جلاد کو کہا ان کو مار دو۔ جناب زید ابن ارقم دمشق کے دربار میں شہید کیے گئے امام حسین علیہ السلام کی حمایت کے جرم میں۔ یہ خاندان سمجھیں، یہ خاندان اتنا بڑا خاندان ہے، یہ اتنا پاکیزہ خاندان ہے، یہ اتنا عظیم خاندان ہے، اور پھر وہی بی بی پاک سینڈ، ان کا گھر۔ اور جو میں نے شروع کیا تھا کہ اتنی بڑی امپائر جب مکے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، عباس بن عبد المطلب جیسا بھائی حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوڑ گیا، جس وقت جو ہے وہ زبیر بن عبد المطلب جیسا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، 2 لوگ ہیں نا پوری جو ہے وہ بنو ہاشم میں سے 2 لوگ ہیں نا جو شیب ابی طالب میں، ایک شیب ابی طالب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے نام سے خود، اور ایک سرکار حمزہ، تو یہی 2 لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ شیب ابی طالب روشن ہے۔ باقی کہاں تھے؟ سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے ہیں، سرکار عبداللہ پردہ کر گئے ہیں، باقی 9 میں سے ایک ابو طالب علیہ السلام کو نکال دیں، ایک سرکار حمزہ کو نکال دیں، باقی کے ساتھ کدھر ہیں؟ زبیر بن عبد المطلب کدھر ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کدھر ہیں؟ کوئی نہیں آیا نصرت کے لیے۔
ٹھیک ہے عباس بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے، بہت بڑی بات ہے، بڑے صاحب بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا کردار، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن بدر میں بھی رسالت مآب کے خلاف لڑے، احد میں بھی، احد میں جی ایک حدیث ہے کہ ایک رسول اللہ کے چچا جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے اور رسالت مآب نے کہا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا سکھا دیں اور آپ چلے جائیں. وہ کون تھے؟ ترمذی نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ابو داؤد نے لکھا ہوا ہے، جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں اسلام قبول کر لیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں تو کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ آپ کے اوپر مہربانی کرتا ہے، اللہ آپ کو مہربانی کرے گا. یہ 3 یا 4 بھائیوں کو چھوڑ کے باقی کہاں ہیں؟ اور جناب زبیر بن عبد المطلب، ان کا تو کردار جو ہے اس میں ایک کہانی آتی ہے جس کو سیرت حلبیہ نے لکھا ہوا کہ انہوں نے تو یہودیوں سے پیسے پکڑ لیے تھے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، جب یہودیوں میں جب شام میں گئے نا تجارت کا قافلہ، میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پہلی نعت اس کے اوپر مکے میں قحط پڑ جاتا ہے، سرکار رسالت مآب کو گود میں اٹھا کے خانہ کعبے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، یہ میرا بھتیجا اتنے نورانی چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا واسطہ دے کے اس گھر کے مالک سے دعا مانگو تو ابھی بارش ٹوٹ کے برس پڑے گی. میرا بھتیجا وہ ہے جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے، میرا بھتیجا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا ہے. ابو طالب علیہ السلام کی آنکھ آنے والے وقت میں دیکھ کیا رہی تھی؟ بچہ تو 5 سال کا ہے اور کہہ رہے ہیں یتیموں کا سہارا ہے، بچہ تو خود اپنے والد موجود نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کا سہارا ہے، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، شادی کی تو بات ہی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بیواؤں کا سہارا بنے گا. کون سی آنکھ تھی ابو طالب علیہ السلام کے پاس؟ پھر اس بات کو سمجھیے کہ حدیث کے لفظ ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہاں مومن اور کہاں امیر المومنین کا باپ؟ کہاں مومن کا مقام جو فراست سے دیکھتا ہے اور کہاں امیر المومنین کا باپ؟ کہاں وہ پناہ گاہ، کہاں وہ پرورش گاہ جس کو اللہ نے چنا ہو کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کی پرورش کی. ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہو. حدیث ہے نا کہ مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. تو کہاں مومن، کہاں امیر المومنین کا باپ کہ جس کے ہاتھ کو، جس کی پرورش کو اللہ اپنی پرورش کہہ رہا ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ قرآن کو سمجھیے، قرآن کسی فقہ کا پابند نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. قرآن صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرد بنی ہوئی کتاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کا کنڈکٹ سمجھیے کہ یہ گھر جو ہے یہ رسالت مآب کا کیا ہے. اور ان بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مالکن کہ شیب ابی طالب میں جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوکے تھے، گھر بچے چھوٹے تھے، پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. اس وقت یہ مکے کے بڑے بڑے سردار مقاطعہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو اربوں دینار کی دولت تھی، اربوں، وہ 3.5 سال میں صرف رسول اللہ کے گھر کی کفالت پہ لگ گئی. اور پھر یہی 3.5 سال کا شیب ابی طالب ختم ہوتا ہے تو دونوں سہارے اکٹھے، دونوں سہارے، سرکار ابو طالب علیہ السلام اور سرکار مالکن پاک سینڈ، یہ دونوں تھوڑے عرصے کے وقفے سے دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں. اور پھر اس سال کو، پورے سال کو، ہم تو کہتے ہیں نا جی حزن اتنے دن سوگ، سرکار کا کنڈکٹ ہے کہ عام الحسن، سال پورے کا سوگ. رسالت مآب نے سال پورا سوگواری کی ہے اور اسی سوگواری کے بعد اسی دوران ہی حکم آتا ہے کہ مکہ چھوڑ دیں. یعنی ان سہاروں کا، ان قلعوں کا جو ہے وہ ہٹنا تھا کہ اللہ نے کہا کہ بس اب مدینے چلے جائیں. ان کا کنڈکٹ سمجھنا ہوگا. اور اگر پاک سینڈ کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ سمجھیں گے تب بھی سمجھ نہیں آئے گا، اور سرکار ابو طالب کو پاک سینڈ کے علاوہ سمجھیں گے تب بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ گھر ایسے ہی ہے، یہ کوئی ٹرائی اینگل ہے رسالت مآب کے ارد گرد بنی ہوئی ہے.